الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور مسلمانوں اسی طرح ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی اس امت کے شرف کو ظاہر فرمایا اور آخرت میں بھی اس کے شرف اور اس کی عظمت کو ظاہر فرمائیں گے، اور اس کو معتدل امت بنانے کا مطلب یہ ہے، معتدل اعتدال سے ہے، میانہ روی اختیار کرنے والا، اور صراط مستقیم بھی اسی کو کہتے ہیں، بالکل سیدھا صاف کشادہ راستہ جس میں بھٹکنے کے امکان نہ ہو، بھولنے کے امکان نہ ہو، اور اس پر چلنے والے صراط مستقیم والے وہ معتدل لوگ ہیں، افراط و تفریط سے پاک ہیں، بخلاف پہلی امتوں کے کہ ان کے اندر اعتدال نہیں تھا۔ وہ اگر انکار پر آئیں تو انبیاء کرام کو قتل کرنے تک سے گریز نہ کریں، اور ماننے پر آئیں تو ان کو اللہ کا بیٹا قرار دینے سے گریز نہ کریں، لیکن یہ ایسے نہیں ہے۔ اللہ کو اللہ کا مقام، نبی کو نبی کا مقام، صحابی کو صحابی کا مقام، ولی کو ولی کا مقام، عام مسلمان کو اس کا مقام، تو ہر ایک چیز کو، چاہے وہ عمل ہو، چاہے قول ہو، چاہے فعل ہو، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا یہ اعتدال ہے، اور یہ ایک شرف کی بات ہے، چنانچہ اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ قیامت والے دن پہلی امتیں پیش ہوں گی، ان میں سے جن لوگوں نے نبی پر ایمان نہیں لایا ہوگا ان سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم ایمان کیوں نہیں لائے۔ بخاری شریف میں بھی ہے، دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں آپ کا پیغام ہی نہیں پہنچا۔ تو اللہ رب العزت انبیاء کرام کو طلب فرمائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام جن کی وہ امتیں ہوں گی، تو ان سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے کہ اے اللہ، ہم نے تو آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا لیکن انہوں نے مانا نہیں، اور وہ پھر بھی انکار کریں گے کہ ہمیں پیغام نہیں پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے گواہ طلب کریں گے، چنانچہ وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیش کریں گے کہ یہ ہمارے گواہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان سے پوچھیں گے، کیا انبیاء نے پیغام میرا پہنچا دیا تھا؟ تو امت محمدیہ کہے گی کہ جی ہاں اے اللہ، آپ کے نبیوں نے پورا حق ادا کر دیا تھا، پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، لیکن انہوں نے از خود مانا نہیں تھا۔ تو اس پر وہ کفار اعتراض کریں گے کہ یہ تو اس وقت نہیں تھے، یہ تو عینی گواہ نہیں ہے، شاہد نہیں ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ معاملہ دیکھا نہیں ہے، یہ بعد میں پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو جبکہ تم نے یہ واقعہ دیکھا نہیں ہے؟ تو یہ کہیں گے کہ اے اللہ، ہمیں آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور انہی کے کہنے پر ہم نے آپ کو مانا، انہی کے کہنے پر ہم نے قرآن کو مانا، اور انہی کے کہنے پر ہم نے جنت دوزخ آخرت سب کچھ کو مانا، انہی کے کہنے پر ہم نے یہ بات مانی ہے۔ تو اللہ رب العزت پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب فرمائیں گے، اس کا بھی تذکرہ ہے کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہوں گے، تم پہلے امتوں پر گواہ بنو گے اور رسول تمہارے حق میں گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے نبی، کیا آپ نے ان کو بتایا تھا کہ پہلے نبیوں نے دعوت کا حق ادا کر دیا تھا؟ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ جی ہاں، میں نے ہی کہا تھا کہ پہلے نبیوں نے سب نے دعوت کا حق ادا کر دیا تھا۔ تو پھر ان کی گواہی بھی قبول کی جائے گی، اللہ کے نبی کی گواہی بھی قبول کی جائے گی،
اس کے ساتھ ساتھ وہاں احادیث کے اندر اور بھی بہت کچھ آتا ہے کہ پھر ان کی زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی، یعنی زبان سے ان کا اختیار ختم کر دیا جائے گا، باقی اعضاء گواہی دیں گے۔ تو اس طرح سے پھر جب اچھی طرح سے بات ثابت ہو جائے گی تو پھر اللہ ان کو سزا عطا فرمائیں گے۔ تو یہ آخرت میں ایک بڑے شرف کی بات ہے، اور یہ اعتدال کی وجہ سے ان کو حاصل ہوگی کہ اللہ رب العزت نے ان کو صفت اعتدال سے متصف کیا ہے، اور اس کا اثر یہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کو بڑا شرف نصیب ہوا اور آخرت میں بھی ان کو بڑا شرف نصیب ہوگا کہ پہلے انبیاء کرام جو اللہ کے انتہائی برگزیدہ بندے ہیں ان کے گواہ بنیں گے، اور رسول ان کے سچے ہونے کے گواہ بنیں گے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور جس قبلے پر تم کاربند تھے ہم نے اس کو اسی وجہ سے قبلہ بنایا تھا، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں چلا جاتا ہے اور پھر جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک امتحان ہے جس کا یہاں پر تذکرہ کیا کہ پہلے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، اور پھر بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ سارا کچھ اس لیے کیا کہ یہ ایک آزمائش تھی کہ ان کی نظر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اہمیت ہے یا محض اپنے نظریات پر کاربند رہنا یہ ان کے لیے اہم ہے، اور اس طرح کا امتحان ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے موقع پر زخمی ہوئے تو اس وقت خبر مشہور ہو گئی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے جن آیات کو نازل فرمایا ان میں بھی یہی ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، تو آگے کہ اگر وہ انتقال کر جائیں یا شہید ہو جائیں تو ممن ينقلب علی عقبیہ، تو تم دوبارہ واپس چلے جاؤ گے کفر کی طرف۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اور یہ صحابہ کرام کے اندر زبردست وصف تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا جھنڈا شام اور روم اور فارس کے اوپر لہراتا چلا جا رہا تھا، تو ایک حکم سے ان کو معزول کر کے ان کے ایک متحد کو ان کا لیڈر بنا دیا گیا، تو سر تسلیم خم، ایک لفظ بھی زبان سے نہیں کہا اور پہلے سے بڑھ کر شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ایک منزل ہیں، رہنمائی ہے کہ ہمارے اپنے نظریات اور خیالات کچھ نہیں، بس اللہ اور اللہ کا رسول جو فرما دیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے، تو وہ ہمیں کہیں اس طرف کو رخ کر لو تو سبحان اللہ، اگر وہ کہیں کہ اب اس طرف کو رخ پھیر لو تو بہت اچھا۔ ہمارا تو کام ہی اطاعت اور اتباع ہے، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس میں قیل و قال سے کام لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھنے کے لیے ہم نے ایسا کیا کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تھا بڑا مشکل، اپنے نظریے کے خلاف چلنا، اپنے نظریے کو چھوڑ دینا، یہ کوئی آسان نہیں ہے، تھا بڑا مشکل۔ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، لیکن ان لوگوں کے لیے بہت آسان ہو گیا جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی۔ اگر اللہ ہدایت عطا فرما دیں اور انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے جھک جائے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ایسی نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والے بڑے مہربان ہیں۔ تو جو اتنے شفقت کرنے والے اتنی مہربان ذات ہے وہ مشکل احکام دے کر تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، لیکن تم تھوڑا سا جھک کے دیکھو، اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، کوئی مشکل پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی اہمیت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا